اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو اسے حارثسلطان.com سے مفت میں ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے ممبر بنیے۔ Alright میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں، پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، بھوٹان، چائنا، جاپان، سب کو میری نیک شبھ کامنائیں۔ رستم شاہ جی سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ سر جی بالکل ٹھیک سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک بار وہ یار ابھی مجھے لگ رہا تھا میں جا کے کوئی وٹامن شٹامن کھاؤں گا، میرا جو آئی کیو ہے وہ 3-4 نمبر گر گئے تھے وہ آخری سیال میں۔ سر میرا وہ طارق کیانی صاحب نے میرا آئی کیو جو ہے وہ اچھا خاصا میں بڑھا رہا تھا، کچھ عرصے سے وہ گر گیا ہے۔ یہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی پھر سر، وہ بس اب کیا کریں سر، میرے اب بندہ جب آپ سے پوچھے ذائقہ کیوں ہے اور اگر آپ نے اس کا ثابت نہیں کیا کہ ذائقہ کیوں ہے تو اس کا مطلب دیر فور اللہ ایگزسٹ۔ یس، اب آپ بتائیں، بڑا مشکل ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے اس میں پیپسی اور کوک کا ڈفرنس آپ نے چیک کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ ایڈلینڈ میں، یس یس، وہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے سر۔ اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی تھی وہ پیشن گوئیوں والی، تو میں نے آپ کی لاسٹ والی سنی تھی، اس میں وہ محمد کی جو پیشن گوئی تھی دنیا کے خاتمے یہ قیامت والی، تو آپ نے کہا اس کی ایک دوسری بھی آنی ہے، تو وہ جو دوسری ویڈیو آنی ہے اس کے اندر بھی دنیا کے خاتمے کی بات ہوگی یا وہ دوسری پیشن گوئی ہوگی؟ تو میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، اس کے اندر دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی ہیں موسٹلی۔ اچھا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں آپ کی جو آخری سن رہا تھا نا، اس میں آپ نے کافی حدیث کا ذکر کیا تھا، اس میں 1-2 حدیث جو مجھے شاید میں نے نہیں سنی، یا ہو سکتا آپ نے کی ہو تو شاید میری اس میں نظر نہ پڑی ہو۔ وہ اس میں ایک محمد کی حدیث ہے کہ وہ بچے کے پاس اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ یہ بچہ ابھی جوان نہیں ہوگا یا بڑا نہیں ہوگا، بڑی عمر کو نہیں پہنچے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی جو بک 41 ہے اس کی اگر آپ حدیث 70515253 مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیجیے گا، میرے پاس اب میں لکھ نہیں رہا، آپ مجھے وہ بھیج دیجیے گا۔ میں نے ابھی اگلی 10 حدیثیں کی، مجھے پتا ہے اس طرح کی کوئی تقریباً کوئی 200 کے قریب اس طرح کی حدیثیں۔ محمد کی جو اصل میں جو اس کی مینٹالٹی تھی وہ یہ تھی کہ قیامت جو ہے نا بس میرے جانے کے فوراً بات آ جانی ہے، تو وہ جو آپ آس پاس ہی پیرانوئڈ تھے۔ ہاں پیرانوئڈ تھے، اور دوسرے کہ وہ جو 100 سال والی حدیث وہ ان احادیث سے بھی اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ مسلم کی کتاب 41 ہے، احادیث جو ان کی نمبر ہے 7051525355، اور اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے، ایک ہی حدیث کو مختلف الفاظ میں ریپیٹ کیا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جی قیامت کب آئے گی، تو محمد پہلے کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک ینگ بوائے پہ جو ہماری عمر کا تھا، وہ کسی قبیلہ تھا شنی والا یا اس طرح کوئی اس کا نام تھا، اس سے اس کا تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا تھا یہ بچہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ابھی بڑی عمر کو نہیں پہنچے گا تو اس سے پہلے جو ہے قیامت آ جائے گی۔ تو اب وہ قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، تو وہ لیکن دوسری طرف یہ بھی کئی اکثر حدیثیں ہیں جن میں یہ بتایا ہوا کہ قیامت کب آئے گی اللہ کو ہی پتا۔ تو یہ ایسے دو نمبر کی دونوں طرف کی باتیں حضرت محمد کر دیتے ہوتے تھے، بڑے چلاک، دونوں طرف نیٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ جو پہلے جنہوں نے حدیث لکھی تھی وہ کسی اور سیاسی مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، جب ان کی طاقت ختم ہو گئی تو کوئی دوسرے آ گئے، تو انہوں نے کہا یار ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک 200-300 سال کے عرصے پہ محیط جو اسلام کی تاریخ ہے، وہ ہو سکتا ہے جو احادیث میں اتنی ساری جو گڑبڑیں ہیں موجود ہیں، وہ شاید اسی وجہ سے کہ مختلف لوگوں نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف سیاسی مقاصد کے لیے لکھا تھا۔ جیسے بھی ہماری جو آخری دوست بات کر رہے تھے کہ جی وہ جو شیعوں کی حدیث ہے وہ کچھ اور ہیں، اور جو امیہ نے لکھی تھی یا جو امیت تھے انہوں نے لکھی تھی وہ کچھ اور تھیں، تو اس کا بڑا انفلوئنس ہے۔ تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ میں تو اس کو یہی کہتا ہوں ایز اے ایتھیسٹ کہ بھائی یہ ساری فضول بکواس ہے۔ مسئلہ صرف آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کسی کو غلط یا اس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں لاجک یہ غلط ہے، تو آپ جس چیز کو وہ مانتا اسی کے اوپر ہی بحث کریں گے یا اسی کے اوپر ہی آپ اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سوکریٹس اپروچ ہے نا، سوکریٹک اپروچ اس کو فلسفے میں کہتے ہیں۔ بہرحال اچھا، یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، قیامت کب آئے گی حدیث کی روشنی میں۔ یہ ویڈیو ابھی سے 12,000 اس کے ویوز ہوئے ہیں، 2 دن پہلے چڑھائی تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے،
اس کا میں نے ابھی اس کے چینج کر کے اس کا میں نے پارٹ 1 نام رکھ دینا, کیونکہ اور بھی بہت پارٹس آنے ہیں ابھی. کیونکہ اکثر لوگ ہر وقت مجھے لوگ آ کے یہی کہتے تھے کہ اچھا وہ بھی طارق جو آیا تھا ابھی لڑکا, وہ کہتا اس بات پہ پھنسا ہوا کہ دیکھا یہ تو انہوں نے بتایا نا رسول اللہ نے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی, اس میں جو باقی کی جو 10 حدیثیں دکھائی ہیں ساری غلط ہیں, اس میں نہیں دماغ. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ برین ڈیڈ زومبی بن جاتے ہیں, جب مذہب آپ کے دماغ میں گھس جاتا ہے, وہ کون بڑا مزے کا غالب کیا کون کہتا ہوتا, کہتا ہے اسپارٹکس کہتا ہوتا ہے اسلام چھوڑے انسان بنے. وہ یہ انسان نہیں رہ پاتے کیونکہ یہ جنگلی جانوروں کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں, دقیانوس لوگوں کی طرح. آپ کو 2020 میں جب آپ ان کی بات سن رہے تھے, وہ ہمارے ایک اور دوست پاکستانی جٹ بھی عمر خان, آپ ان کو لیں گے, بیٹھے ہوئے ہاں مولوی صاحب تھے. مجھے تو بہت افسوس ہو رہا تھا, یہ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی, لیکن اس سے زیادہ مجھے ایک افسوس ہو رہا تھا کہ آج بھی 2020 میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جوان ہو چکے ہیں, جنہوں نے باقاعدہ کوئی تعلیم کسی اسکول گئے ہوں گے, اور ان کے اگر اذہان کا مذہبی تعلیم بھی نہیں پوری لی, مذہبی تعلیم بھی پوری نہیں لی. جیسے وہ حضرت عمر کی حدیث بتائی, وہ اتنا مشہور واقعہ یہ, جی ہاں, وہ بھی نہیں اس کو پتا تھا, اور جب اس کو پتا چلنے لگا کہ وہ یہ تو میں پکڑا جانے لگا, پکڑا, پھر اس نے تعویل باندھ لی. اس سے صاف ظاہر ہے, اور یہی میں نے بتایا, اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کا ایک کنکلوژن آپ نے ڈرون کیا ہوا ہے, تب آپ کو اس کے سامنے جو مرضی ریزن دیتے رہو, آپ نے نہیں ماننا. اب ہم نے آپ کو ریزن دیے, تو بہرحال سر ایسے ہی آپ ان کو سارے, آئی ہوپ سارے بے وقوف نہیں رہیں گے. مجھے بڑے بڑے لوگوں کے میسیجز ابھی بھی آتے ہیں جو سال پہلے گالیاں دیتے تھے, آپ کہتے ہیں یار کم پٹھائی ہو گیا سارا. میں بالکل آپ سے ایگری کروں گا. مجھے بھی میرے ان باکس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں. میں 2006-07 میں جب میں اس زمانے میں ڈائریکٹ تو نہیں کرتا تھا, میں ای میل پہ میری کورسپونڈنس ہوتی تھی, بڑی گالیاں پڑتی تھیں مجھے. تو آج وہ جب میں ان کی ای میل پڑھتا ہوں تو سم آف دیم آلریڈی ایتھیسٹ, یا وہ تھوڑے سے لبرل ہو گئے, یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ جو باتیں کہا کرتے تھے جس کو میں جھوٹ کہتا تھا, آج مجھے اس کا ریفرنس مل گیا ہے, اس ٹائم پہ میں نے پڑھنا گوارا نہیں کیا تھا, لیکن آپ صحیح کہتے تھے. تو آپ مطلب اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں نا سر, اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک تو اگر آپ کا ورلڈ ویو ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر نے ایسی حرکت کی ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میرا ورلڈ ویو ہے یہ جی, تو آپ اس کو, اسی لیے میں نے فوراً اس کو نہیں دکھائی تھی وہ حدیث. اس سے پہلے یہ ایک بڑا زبردست ٹیکٹک, اس سے پہلے اس کو پھنسائیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تم اپنا دماغ بدل لو گے. تو ایمان شروع میں اگر وہ 100% یقین ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہوگا, تو وہ کہہ دے گا ہاں میں بدل لوں گا, لیکن وہ بدلتا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ان کو شک پڑ جاتا ہے. یا پھر دوسرے طرح کے لوگ ہوتے ہیں منافق, جو جب آپ نے دکھا دیا, آپ اس کو پتہ چل گیا وہ یہ تو میں پھنس گیا, اس نے واقعی دکھا دیا, تب وہ تعویل باندھ لیں گے. تو یہ بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہاں چٹا ہے والی حساب رہے گا. تو لیکن جو پہلی قسم والے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. وہ کہہ تو دیں گے بھائی ہاں نہیں کوئی تعویل باندھ دیں گے, کوئی ریزن بنائیں گے, لیکن آپ کو پیچھے سے سوچیں گے ضرور. تو ہم نے انہی کے اوپر انحصار رکھنا. بہرحال ہماری کون سی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اب تو بات کر کے چلے جاتے ہیں. بیچارے نیندیں اڑ جاتی ہیں, رات کو بیٹھے ہوئے چھت پہ دیکھ رہے ہوتے, تارے گن رہے ہوتے ہیں کہ یار ان نے ہے کیا سی, یہ کی جواب ہوئے گا. حارث صاحب خراٹے مار رہے ہوتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ اور تو میں نے بہت شکریہ. میں بھی ایک چینل میں بھی اکثر ایک رات چھوٹے شو کر دیتا ہوں, تو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں پلیز ڈو جوائن. ہاں ضرور, میں کوشش کروں گا. اوکے تھینک یو. حافظ. آلرائٹ سائنس حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.